دوستو، تاریخ کے صفحات میں کچھ ایسی شخصیات گزرتی ہیں جو صرف ایک قوم ہی نہیں بلکہ دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ ایک ایسا دبلا پتلا انسان جس کے پاس نہ کوئی فوج تھی نہ کوئی ہتھیار، لیکن اس کے پاس ایک فولادی ارادہ اور سچائی کی طاقت تھی۔ جی ہاں، ہم بات کریں بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جناح صاحب کی پیدائش سے لے کر قیام پاکستان اور ان کے آخری لمحات تک کی وہ مکمل کہانی سنائیں گے جس نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد ملک تحفہ میں دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی کے علاقے وزیر مینشن میں پیدا ہوئے، جسے ہم خارادر کے نام سے ابھی جانتے ہیں۔ آپ کے والد پونجا جناح ایک کامیاب تاجر تھے۔ جناح صاحب نے ابتدائی تعلیم سندھ مدرسہ الاسلام سے حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے لنکز ان کا انتخاب صرف اس لیے کیا کیونکہ وہاں کے صدر دروازے پر دنیا کے عظیم قانون دینے والوں کی فہرست میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سب سے اوپر درج کیا گیا تھا۔ صرف 19 سال کی عمر میں آپ انڈیا کے سب سے کم عمر بیرسٹر بن کر واپس آئے۔ جناح صاحب نے سیاست کا آغاز انڈین نیشنل کانگریس سے کیا۔ اس وقت وہ ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے حامی تھے اور انہیں سفیر اتحاد بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں احساس ہوا کہ کانگریس کی پالیسیاں صرف ایک مخصوص طبقے کے لیے ہے۔ 1913 میں آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی اور پھر برصغیر کی سیاست کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا اور بدل گیا۔ آپ کا اصول تھا کام 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 اور بس کام۔ ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے۔ 1930 کے بعد جب علامہ اقبال نے ایک علیحدہ ریاست کا تصور پیش کیا تو جناح صاحب نے اسے حقیقت میں بدلنے کا بیڑا اٹھایا۔ آپ نے دو قومی نظریہ پیش کیا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں جن کا رہن سہن، مذہب اور ثقافت بالکل مختلف ہے۔ 1940 کی قرارداد پاکستان ہو یا کانگریس کے ساتھ مشکل مذاکرات، جناح صاحب نے اپنی ذہانت اور قانونی مہارت سے انگریزوں اور ہندوؤں دونوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ ایک ایسے وکیل تھے جن کی دلیل کا جواب کسی کے پاس نہ تھا، اور پھر بلا آخر 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر پاکستان ابھرا۔ لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ اس کا تیر۔ یہ جناح صاحب کی انتھک محنت کا نتیجہ تھا کہ ناممکن ممکن ہو گیا۔ قیام پاکستان کے بعد آپ پہلے پاکستان کے گورنر جنرل بنے۔ اس وقت ملک بے شمار مسائل کا شکار تھا۔ مہاجرین کی آبادکاری سے لے کر معیشت کی بحالی تک قائد اعظم نے اپنی گرتی ہوئی صحت کے باوجود دن رات کام کیا۔ انہوں نے فرمایا پاکستان بن گیا ہے، اب اس کی تعمیر آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ دوستو، قائد اعظم پھیپھڑوں کی بیماری میں مبتلا تھے، لیکن انہوں نے اپنی بیماری کو قوم کی منزل کی راہ میں نہ آنے دیا۔ 11 ستمبر 1948 کو یہ عظیم سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، لیکن ان کا دیا ہوا ملک آج بھی قائم و دائم ہے۔ قائد اعظم کا پیغام آج بھی وہی ہے، اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط۔ اگر ہم ان اصولوں پر عمل کریں تو پاکستان کو دنیا کی عظیم طاقت بننے سے روک نہیں سکتے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں قائد اعظم کی ازدواجی زندگی کی۔ دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بھلا دیتا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی پہلی شادی 1892 میں ان کی والدہ کے اصرار پر ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر محض 16 سال تھی اور ان کی دلہن امی بائی ان سے بھی چھوٹی تھیں۔ یہ ایک روایتی خاندانی شادی تھی جو جناح صاحب کے انگلستان جانے سے چند روز قبل ہوئی تھی۔ تاہم یہ رشتہ بہت مختصر تھا۔ جب جناح صاحب لندن میں تھے تو ان کی اہلیہ اور ان کی والدہ دونوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی زندگی میں اصل موڑ 1918 میں آیا جب انہوں نے
بمبئی کی ایک نہایت امیر اور معروف پارسی شخصیت سعد دینا ناش پیٹٹ کی بیٹی رتن بائی رتی سے شادی کی۔ ان کی دوسری وائف رتی نے اسلام قبول کیا اور ان کا اسلامی نام مریم رکھا گیا۔ قائد اعظم کی دوسری وائف رتی جناح صاحب سے عمر میں تقریباً 24 سال چھوٹی تھی، لیکن ان کی ذہنی ہم آہنگی اور محبت بے مثال تھی۔ رتی ایک آزاد خیال، ذہین اور خوبصورت خاتون تھی جو ہر محفل کی جان سمجھی جاتی تھی۔ قائد اعظم جب سیاست میں آئے تو رتی جناح ہی صرف ان کی شریک حیات تھی، بلکہ وہ سیاسی دوروں میں بھی قائد اعظم کے ساتھ رہیں۔ جناح صاحب جو اپنی طبیعت میں کافی سنجیدہ اور سخت گیر مشہور تھے، رتی کے ساتھ بہت نرم اور خوش مزاج رہتے تھے۔ افسوس یہ خوشیاں زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکیں۔ جناح صاحب کی سیاست میں شدید مصروفیات اور رتی کی گرتی ہوئی صحت نے ان کے درمیان دوریاں پیدا کر دیں۔ رتی جناح کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہو گئیں اور بالآخر 20 فروری 1929 کو محض 29 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنی زندگی میں کبھی جذباتی نہیں ہوتے تھے، لیکن رتی کی تدفین کے وقت وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ ان کی زندگی وہ واحد موقع تھا جب لوگوں نے انہیں آہنی انسان کو سر عام روتے دیکھا۔ انہوں نے پھر کبھی دوسری شادی نہیں کی اور اپنی زندگی کا بقیہ حصہ صرف پاکستان کے نام کر دیا۔ جناح صاحب اور رتی کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ڈیانا تھا۔ ڈیانا کی پیدائش 15 اگست 1919 کو ہوئی تھی۔ تاہم والد کے ساتھ ان کے تعلقات کافی کشیدہ رہے جب انہوں نے ایک پارسی خاندان میں شادی کرنے کا فیصلہ کیا، جس پر قائد اعظم سخت ناراض ہوئے کیونکہ وہ چاہتے تھے ان کی بیٹی کسی مسلمان سے شادی کرے۔ ان کی بیٹی رتی پاکستان میں 2 دفعہ آئی، ایک دفعہ جب قائد اعظم انتقال کر گئے اور ان کی تدفین ہوئی، اور ایک دفعہ پھر وہ دوبارہ پاکستان کا دورہ انہوں نے کیا جب ان کی عمر تقریباً 60 سال کے قریب تھی۔ دوستو، یہ تھی مختصر سی کہانی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔ کراچی، لاہور، پشاور، فیصل آباد، کوئٹہ، ایک راستہ پاکستان اور ایک راستہ ورلڈ۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم۔